السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمیرہ سرفراز کے قلم سے تحریر کردہ ناول سن درد پیا کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم صحیح کہہ رہی تھی امبر، گلناز تو فوراً مان گئی۔ میں بیکار میں ہی ڈر رہی تھی، بس آج ہی تمہارے ابو سے بات کر کے کل پرسوں تک چلے جاتے ہیں کراچی۔ وہ اتنی خوش تھی کہ امبر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ دیکھا، میں نے تو کہا تھا آپ سے، لیکن کل پرسوں اتنی جلدی کیوں امی؟ ایک بار رافع ہاتھ سے نکل گیا تو خواب کچھ ہوگا۔ اس کے جانے سے پہلے میں یہ زنجیر اس کے پیروں میں ڈال دینا چاہتی ہوں۔ کسی کو اپنے نام کر کے جائے گا تو واپس آنے کا بھی سوچے گا۔ انہوں نے اپنی تیاں بڑی سوچ بچار کے بعد کہا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو چلیں کچھ شاپنگ تو کر لیں سیرت کے لیے، خالی ہاتھ جاتے کہ اچھے لگیں گے۔ امبر نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو وہ بھی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ مرحلہ ساتھ خیریت کے نمٹ گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شامل کو 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا تھا کسی پروڈکٹ کی پروموشن کے لیے۔ ان کے دفتر والوں نے انہیں بطور پروگرام سپروائزر ٹیم کے ساتھ بھیجا تھا۔ گلناز کے پاس بھی یہی 2 دن تھے۔ انہوں نے زہرا آپا کے فون کی بھنک بھی شامل کو نہیں لگنے دی تھی۔ ادھر وکیل صاحب نے سارے کاغذات تیار کر لیے تھے۔ صبح ہانیہ اور شامل کے گھر سے نکلتے ہی گلناز سیرت کو لے کر وکیل صاحب کے پاس چلی گئیں اور تمام تر کارروائی کے بعد سیرت کو قانونی طور پر اس کے والد کے احساسات کا مالک قرار دے دیا گیا۔ زہرا کو انہوں نے اس کے اگلے دن مدعو کیا تھا۔ سیرت کو یہ ضرور پتہ تھا کہ زہرا پھپھو آ جا رہی ہیں، البتہ ان کی آمد کے مقصد سے وہ انجان ہی تھی۔ شام 4 بجے زہرا، امبر اور خالد صاحب ان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ شامل کی بابت وہ پہلے انہیں مطمئن کر چکی تھی۔ یوں بھی سیرت ان کی ذمہ داری تھی، وہ اس کے متعلق ہر قسم کے فیصلے کا اختیار رکھتی تھی، اس لیے خالد صاحب نے بھی اعتراض نہ کیا تھا۔ انہیں بھی سیرت پہلی نظر میں ہی بھا گئی تھی۔ کیسی ہو؟ امبر کچن میں آ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ سب کو سلام کرنے کے بعد کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب امبر اس کے پیچھے کچن میں ہی چلی آئی تھی۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں امبر باجی، ولید بھائی نہیں آئے؟ اس کی بات کے جواب میں سیرت نے مسکرا کر استفسار کیا۔ ولید کا پوچھ رہی ہو یا رافع کا؟ وہ کہہ کر خود ہی ہنسنے لگے، مگر سیرت ناسمجھی سے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ رافع تو اب اس کے لیے ڈراؤنا خواب تھا۔ فوراً ہی اپنی درگت یاد آ گئے تھے جو سیڑھیوں سے گرنے پر ہوئی تھی۔ ارے تم یہ کیا تکلف میں پڑ گئی؟ آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کتنے پیارے سوٹ لائی ہوں۔ امبر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کھینچ لیا۔ اپنی دانست میں وہ سیرت کو باخبر سمجھ رہی تھی۔ تمہیں تو پتہ ہے رافع باہر جانا چاہتا ہے آگے پڑھنے کے لیے، آج کل اسی کے لیے ٹیسٹ کی تیاری میں مصروف ہے۔ بس اسی لیے میں تم سے ایک اور درخواست کرنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ انہوں نے تائیدی انداز میں خالد صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گلناز سے کہا۔ اس بیچ امبر سیرت کو کھینچ کر اپنے ساتھ لاؤنج میں بٹھا چکی تھی۔ ارے آپا، درخواست نہیں، حکم کریں آپ۔ گلناز کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کے سامنے بچھ جائیں۔ اس لمحے وہ انہیں فرشتے جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں سیرت اور رافع کا نکاح کر دیں، زہرا نے اچانک کہہ دیا۔ سیرت نے جھٹکے سے نظر اٹھا کر گلناز کو دیکھا۔ تو یہ تھی ان کی خوشی کی وجہ۔ آپا، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، میں خود بھی یہی چاہتی تھی۔ ان کی رضامندی نے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑا دی تھی۔ ٹھیک ہے پھر اگلے ہفتے۔ نہیں اگلے نہیں، وہ جیسے کسی خوف سے بولی تھی۔ دراصل سیرت 18 سال کی ہو گئی ہے، اس کے باپ کی جائیداد اسے ملنے کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اس کے پاپا کی کچھ مخالفین اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اس لیے میری کوشش ہے کہ یہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ ایک مضبوط سہارا اس کے ساتھ ہوگا تو کوئی اس پر میلی نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ بس یہی میری گزارش ہے آپ سے۔ گلناز نے جلدی سے وہ بات کہہ دی جو انہوں نے پہلے سوچ رکھی تھی۔ بیٹی کی ماں ہوتے ہوئے یہ سب کہنا مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، مگر میں بہت مجبور ہوں۔ انہوں نے خالد صاحب کے سامنے عاجزی سے ہاتھ جوڑے۔ کیسی باتیں کرتی ہے گلناز، سیرت ہماری بھی بیٹی ہے، اور جب سوچ لیا تو آج ہو یا کل کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایسی بات تھی تو تم ہمیں پہلے بتا دیتی، ہم رافع کو بھی ساتھ لے آتے۔ خالد صاحب نے بڑھ کر ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ سیرت سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ امبر سے ہاتھ چھڑاتی وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ اس کی شرم پر محمول کر کے کوئی بھی اس کے پیچھے نہ گیا۔ رافع اور میں؟ سیرت کو شدید حیرانی اور بے یقینی نے آن گھیرا۔ وہ اس سے کتنا بڑا تھا اور کتنا قابل۔ وہی رافع خالد جو اسے سیڑھیوں پر گرتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا تھا، یا وہ جو نرم نرم بولتا ہوا اس کے چہرے پر نظریں جمائے کھڑا تھا؟ وہ متضاد کیفیات میں گھرنے لگی تھی۔ اور اب یہ رشتہ تو گویا اسے مجھ سے ایسے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں۔ اسے خوبصورت سی ڈاکٹر ساریہ یاد آئیں اور اس کی جانب اٹھتی ہوئی رافع خالد کی نظریں بھی۔ وہ ایک مکمل جوڑ معلوم ہوتے تھے۔ ایک محسوس کن ذہنی ہم آہنگی ان کے درمیان نظر آتی تھی۔ پھر ان سب کے بیچ میں وہ کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ سیرت آفاق جسے 4 لوگوں میں بیٹھ کر بات کرنا نہیں آتا تھا، اس کا ڈاکٹر رافع خالد جیسے قابل ڈاکٹر سے بھلا کیا جوڑ تھا؟ وہ سوچ رہی تھی مگر خوش نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد گلناز کے پکار پر وہ مشینی انداز میں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ زہرا نے نازک سے انگوٹھی اس کی انگلی میں قید کی اور چند ہرے نوٹ اس کی ہتھیلی میں دبا دیے۔ وہ نظریں نیچی کیے بیٹھی رہی۔ شام تک وہ لوگ کھانا کھا کر رخصت ہوئے تو جیسے اس کے کشیدہ اعصاب کو رہائی ملی۔ سیرت، یہاں آؤ۔
وہ گھر کا پھیلاوا سمیٹ رہی تھی جب گل ماما نے اسے آواز دی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ اس نے زہرا خاتون کی لائی ہوئی چیزوں پر ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہ کیا تھا۔ جی؟ وہ اسی انداز سے چلتی ہوئی ان کے روبرو بیٹھ گئی۔ میں جانتی ہوں یہ سب کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہے، مگر بیٹا تم دیکھ چکی ہو کہ شامل کیا دھمکی دے کر گیا ہے۔ مجھ پر ہر لمحہ بھاری ہے، میں اس شخص پر ایک دن کا بھی اعتبار نہیں کر سکتی۔ رافع اس کا سگا بھانجا ہے تو شاید یہاں وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہے، اسی لیے میں نے زہرا آپا کو فوراً ہاں کر دی۔ تمہیں اعتراض تو نہیں ہے نا؟ تمہاری حفاظت کے لیے کر رہی ہوں یہ سب۔ کیا صرف یہی وجہ ہے یہ سب کرنے کی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل بھر آیا۔ اس سارے عمل کے دوران ایک بار بھی اس کے دل میں رافع کو لے کر کوئی خوشکن خیال نہیں آیا تھا۔ بنیادی وجہ تو یہی ہے، مگر دوسری طرف رافع ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ تم خوش رہو گی انشاءاللہ۔ گلناز مطمئن تھی، سیرت کو خاموش ہونا پڑا۔ اس کے لیے آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا، تو اس نے کنویں میں گرنا قبول کر لیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔